بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ IRDC اسلامک ریسرچ اینڈ دعویٰ سینٹر ٹرسٹ مرزاپور UP۔ خطبہ جمعہ۔ عنوان غسل کا طریقہ۔ آئیے سنتے ہیں شیخ خورشید محمدی سے محمدی مسجد اہل حدیث۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم۔ سورہ انفال آیت نمبر 11۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ساری تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، پرشنسا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے زمین و آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا، اور بعد اس کے بے شبہ درود و سلام ہو اس نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ معزز حاضرین مجلس، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، سننے والی سبھی قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ کی توفیق سے ایک بار پھر جمعہ کی ان بہترین گھڑیوں میں ہمیں مسجد میں آنے کا، نماز جمعہ ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی، اور خطبہ مسنونہ کے تعلق سے رب کا قرآن، نبی کا فرمان مجھے کہنے کی اور آپ لوگوں کو سننے کی جو توفیق دی، اس کے لیے سب سے پہلے میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے حق کہنے کی اور آپ سبوں کو حق سننے کی، اور ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج بتاریخ 1 جولائی سن 2022 بروز جمعہ محمدی مسجد اہل حدیث مرزاپور UP الہند کی کے اس منبر سے جس موضوع کے تعلق سے اللہ کی توفیق سے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے غسل کا مسنون طریقہ۔ حالانکہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ آج 1 جولائی سے ذی الحجہ کی آج پہلی تاریخ بھی ہو چکی ہے، اور 10 دن کے بعد عید الاضحیٰ کا تہوار آنے والا ہے، عید قربان جسے کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دے گا وہ انشاءاللہ قربانیاں بھی کریں گے۔ تھوڑا سلو کر دو۔ تو اس ذی الحجہ کے موقع پر 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک ہمیں
اگر ہم رکھ سکتے ہیں تو یہ بہترین اور افضل دن ہوتے ہیں، اس میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اور ہم کو آج سے لے کر کے چاند کی 13 تاریخ تک، 13 تاریخ کے شام تک تکبیر و تحلیل وغیرہ آواز کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اصل میں ذی الحجہ کا موقع ہے، لیکن ان ایام میں ابھی ایک جمعہ انشاءاللہ اور آنے والا ہے، 7 تاریخ کو انشاءاللہ پڑے گا، تو انشاءاللہ ذی الحجہ کے تعلق سے، عید قرباں کے تعلق سے انشاءاللہ اس جمعہ میں گفتگو ہوگی۔ یہ غسل کے تعلق سے اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے، اور عوام الناس کے اندر ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کہ غسل کا مسنون طریقہ نہیں جانتے ہیں، جنہیں غسل کے تعلق سے قرآن و حدیث کے کیا اس میں ہمارے لیے احکامات ہیں، کیا اس کے مسائل ہیں، وہ نہیں معلوم ہے، اور جس کی وجہ سے اگر ہم صحیح سے طہارت اگر نہیں حاصل کر سکے، صحیح سے پاکی حاصل نہیں کر سکے، تو پھر ہماری نمازیں، ہماری عبادتوں کا کیا ہوگا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس جمعہ کو کم سے کم اس موضوع کے تعلق سے بھی کچھ گفتگو ہونی چاہیے، کچھ بات آنی چاہیے، جس سے کہ ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور غسل کے تعلق سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کیا ہیں، اور مسنون طریقہ، سنت کا طریقہ کیا ہے غسل کا۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ نہانا جو ہوتا ہے وہ 2 قسم کا ہے۔ ایک تو آدمی یوں ہی پانی ڈال لے، اپنے جسم پہ بہا لے، برسات میں نکل گیا، بارش ہو رہی ہے بھیگ گیا، وہ بھی کہتے ہیں بھائی بارش سے پانی سے نہا لیا۔ کبھی آدمی پکنک کرنے گیا کسی ندی میں، کسی نہر میں، کسی جو ہے جھرنے میں، کہیں جو ہے داخل ہوا اور نہایا، نہا کے نکل گیا، تو وہ نہانا ایک دوسری بات ہے۔ لیکن جب کوئی ناپاک ہو جاتا ہے، چاہے وہ احتلام کی شکل میں ہو، چاہے وہ مباشرت کے بعد جنبی ہونے کی شکل میں ہو، یا چاہے خواتین کا معاملہ ہو کہ حیض و نفاس کے بعد جب وہ فارغ ہوتی ہیں، یا مباشرت کے بعد کا جو نہانا ہوتا ہے اس کو غسل کہتے ہیں، جو کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اور پاک کرنے کے لیے کبھی ایک سوال اٹھتا ہے، لوگ کرتے بھی ہیں کہ کیا نہانے کے لیے، غسل کے لیے، پاک ہونے کے لیے صابن کا، شیمپو کا، اس سب کا لگانا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر صابن اور شیمپو کے نہائے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں پانی کے تعلق سے فرمایا ہے، جو بھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انفال کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے۔ یعنی اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا ہے کہ تاکہ اس کے ساتھ تمہیں پاک کر دے۔ تو اس آیت کے روح سے ہمیں، آپ کو یہ پتہ چلا کہ ہمیں پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی ہی کافی پہ ہے۔ اگر کیول پانی سے بھی اگر ہم جو ہے، اگر کیول پانی سے ہی ہم نہا لیں، غسل کر لیں، وہی ہماری پاکیزگی کے لیے کافی ہے، کیونکہ پانی میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو حکم دیا ہے، جو صفت رکھی ہے کہ وہ ناپاکی سے پاک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور اگر مزید آپ صابن لگا لیں، شیمپو لگا لیں، اور اچھی بات ہے، کوئی اس میں دقت نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر نہیں میسر ہے تو پانی بھی پاک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور جب پاکی کے تعلق سے بات آتی ہے تو اس کے تعلق سے پیارے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم کو اور آپ کو کیا حکم دیا ہے، کیا بتایا ہے، آئیے اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسی عورت ہوں جو کہ میڈیاں یعنی چوٹی، جو بال کو گوندھ کے چوٹی بناتے ہیں، کہ چوٹی مضبوطی سے باندھ لیتی ہوں، کیا میں غسل جنابت کے لیے انہیں کھولوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تجھے اتنا ہی کافی ہے کہ تو اپنے سر پر 3 چلو پانی بہائے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی ڈالے اور پاکیزگی حاصل کر لے، یا یہ فرمایا کہ تب تو نے اچھی طرح طہارت حاصل کر لی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث، ترمذی میں، ابو داؤد میں بھی یہ موجود ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس بات کی چھوٹ ہے کہ وہ اپنے عورتیں جو ہیں جو سختی کے ساتھ جو چوٹی کرتی ہیں تو غسل کے لیے اپنی چوٹیاں نہ کھولیں، تو اس کی ان کو رخصت ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ بالوں کی جڑ تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ جنابت کے غسل میں ضروری ہے کہ جو ہے بال وغیرہ جسم جو اگر اچھی طرح سے بھیگ جائے اور پانی وغیرہ بالوں کی جڑ تک پہنچ جائے۔ تو آج تو خیر پانی اس کثرت سے بہایا جاتا ہے، جب تو شاور کا بھی وقت دور آ گیا ہے، شاور کھول دیے، پانی اوپر سے گر رہا ہے، جھما جھم آدمی نہا لے رہا ہے، مگا بھر بھر کے، لوٹے بھر بھر کے آدمی پانی پھکا دھکا دھک اوپر سے ڈال رہا ہے اور پانی کو بہا رہا ہے، نہا رہا ہے۔ نہیں تو بس تو اس طریقہ بتایا کہ 3 چلو پانی جو ہے اگر سر سے بہا لے اچھی طرح سے اس کو بالوں کی جڑ تک پہنچا دے، پھر اس کے بعد وہ پانی بہائے تو بھی کافی ہے۔ اور اس سے یہ بھی ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ جب خواتین کے لیے بھی جب وہ ناپاکی سے پاکیزگی حاصل کرنا چاہیں، چاہے وہ حیض کی یا جنابت کے شکل میں ہو، تو اس میں بھی عورت کو جو ہے چوٹی نہ کھولنے کی رخصت دی گئی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پھر اپنے سر پر پانی بہائے اور اسے اچھی طرح ملے یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ اور دوسری چیز جو ہے کہ صحیح حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جب عورتوں کو یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ بغیر بالوں کو کھولے ہوئے، اپنی چوٹی کو کھولے ہوئے بھی بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جائے اور اس سے وہ پانی ڈال لیں تو اس سے بھی پاکی حاصل کر سکتی ہیں۔ تو آئیے ذرا یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ کیا سکھایا ہے غسل کرنے کا، کیسے غسل کیا جائے گا، غسل کا طریقہ کیا ہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے غسل کا پانی رکھا تو پہلے آپ نے پانی کو اپنے دونوں ہاتھ کے ساتھ بائیں پر ڈالا، اسی طرح دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر مٹی سے صاف کیا، پھر اسے دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا، پھر ایک طرف ہو کر دونوں پاؤں کو دھویا، پھر آپ کے پاس رومال لایا گیا، بس آپ نے اس کے ساتھ پانی خشک نہیں کیا۔ یعنی بخاری کی حدیث، ابن ماجہ، مسند حمید، مسند احمد، مسند عبد بن حمید، سنن دارمی، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، تو تمام جو ہے احادیث کے اندر ہی موجود ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں غسل سے پہلے نماز کی طرح کا وضو کا ذکر ہے، اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں سر پر مسح کا ذکر نہیں ہوا جبکہ وضو کا ذکر ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث بیان کرتی ہیں کہ شرمگاہ کو دھونے کے بعد، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ شرمگاہ کو دھونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھوتے اور ناک میں پانی چڑھاتے اور کلی کرتے اور اپنے چہرے اور بازوؤں کو 3 مرتبہ دھوتے، یہاں تک کہ جب سر تک پہنچے تو آپ نے مسح نہیں کیا اور اس پر پانی اڈیل دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل تھا۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ آپ نماز کی طرح وضو کرتے، یا تو کہا جائے کہ اس حدیث میں عموم ہے جو اس حدیث کے ساتھ خاص ہو گیا ہے، یعنی وضو کے عموم میں مسح کرنا بھی آ جاتا ہے،
جبکہ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ مسح نہیں ہے، کیونکہ یہ مسح کے انکار میں خاص ہے، یا کہا جائے گا کبھی اس طرح کر لیتے اور کبھی اس طرح، اور ایسا آپ نے بیان جو ہے وہ جواز کے لیے کہا ہے، یعنی کہ دونوں طرح جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غسل جنابت کرنے سے پہلے جسم پر لگی ہوئی جو بھی گندگی ہو اس کو صاف کیا جائے، شرمگاہ کو دھویا جائے، پھر ہاتھوں کو اچھی طرح سے صاف کیا جائے اور نماز کی طرح وضو کیا جائے، پھر پانی لے کر بالوں کی جڑوں تک پہنچایا جائے، پھر اپنے سر پر سارے جسم میں پانی بہا دیا جائے، اس طرح غسل جنابت ہو جائے گا۔ یعنی اب اس کو ایک عام پوری طریقے سے سلسلہ وار یوں سمجھ لیں کہ جب آدمی جنبی ہو جائے، جب آدمی ناپاک ہو جائے اور اسے غسل کرنے کی جب حاجت ہو تو پہلے تو وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے اور جو بھی گندگی جہاں لگی ہو اس کو دھو لے۔ دھونے کے بعد جیسے پھر اپنے ہاتھ کو جو ہاتھ میں گندگی ہو اس کو دھو لے، پھر اس کے بعد وہ وضو کرے۔ وضو جیسے نماز کے لیے کرتا ہے اس طرح سے وضو کرے۔ وضو میں ہاتھوں کو دھوئے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، سر چہرہ دھوئے، دونوں ہاتھ کو دھوئے، اور اس کے بعد وہ دونوں ہاتھوں سے 3 بار چلو میں پانی لے کر سر سے بہائے اور بالوں کو خوب خلال کر کے اچھی طرح سے بالوں کو جڑوں تک جو ہے رگڑے تاکہ پانی اچھی طرح سے پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد وہ جسم سے پانی بہائے، صابن وبن لگانا ہو لگا لے، اور آخری میں اس جگہ سے ہٹ کر کے اپنے پاؤں کو دھو لے، دائنا پاؤں بایاں پاؤں دھو کر کے باہر نکل جائے۔ اس طرح سے جو ہے اس کا غسل مکمل ہو گیا۔ اب وہ جو طریقہ ہے غسل کا، کچھ حدیث سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے یہ جو ہے سر کا مسح بھی کر لیا، اور کبھی یہ بھی ہے کہ بنا مسح کے بھی، تو پتہ چلا کہ دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز عورتوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے اگر بالوں کو گوندھ کر کے رکھتی ہیں، عورتیں اگر اپنے مطلب چوٹی کر کے اگر رکھتی ہیں تو ان کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے بالوں کو جو ہے پوری طرح سے جو ہے کھول کر نہ دھوئیں، وہ بس پانی اس طرح سے ڈالیں، جڑوں تک مطلب پہنچا لیں، تو وہ اس طرح سے بھی وہ دھو کر کے غسل کر سکتی ہیں اور صاف و پاک ہو جائیں گی۔ اچھا، اب اسی غسل کے تعلق سے کچھ چیزیں اور بھی ہیں کہ جیسے کبھی ہوتا ہے کہ آدمی غسل خانے میں ہو یا کہیں کہ اب تو ایسا بھی ہے کہ اندر استنجا خانہ غسل خانہ دونوں ساتھ میں ہوتا ہے کہ آدمی اسی میں جو ہے کوئی استنجا بھی کر لیا یا بیت الخلا بھی کر لیا یا غسل بھی کر لیا، تو کبھی جب آدمی کبھی غسل خانے میں استنجا خانے میں اگر ہو تو ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ کیا وہ بات کر سکتا ہے؟ اگر باہر سے کوئی آدمی آواز دے یا کچھ ہو تو کیا وہ گفتگو کر سکتا ہے؟ تو اس تعلق سے جو ہے یہ ہے کہ اگر کوئی بات ضرورت کی تئیں ہو تو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی ضروری چیز ہے، کوئی آدمی کوئی پوچھ رہا ہو، اس کو جاننا ہو کہ بھائی چابی کہاں رکھا ہے، دے دیجئے مجھے، گاڑی کی چابی لے کے فوراً نکلنا ہے، گاڑی چھوٹ جائے گی، کوئی ضرورت کی اچھی بات ہے تو آدمی ضرورت کے تئیں بات کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے تو آپ کے یہاں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، تو آپ نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے جواب میں کہا میں ام ہانی ہوں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ضرورت کے تحت بات کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بلا وجہ گفتگو سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے اس وقت میں۔ اچھا، ایک چیز اور ہے کہ اگر جو کپڑا انسان کہہ لیجئے کہ جیسے غسل کر رہا ہو اور غسل کرنے کے لیے اندر گیا تو کیا وہ بنا کپڑے کے بھی غسل کر سکتا ہے؟ یعنی ننگے ہو کر بھی نہا سکتا ہے اگر وہ تنہائی میں ہے، اکیلے میں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو اس تعلق سے جو ہے اس پر کیا مطلب کہ قرآن سنت کی روشنی میں کیا پتہ چلتا ہے؟ تو تنہائی میں ننگے ہو کر غسل کرنا جائز ہے، نہا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کپڑا باندھ لینا چاہیے، یہ افضل طریقہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب الغسل میں جو باب باندھا اس تعلق سے تو یوں ہے کہ اس شخص کے متعلق بیان جس نے خلوت میں ننگے ہو کر غسل کیا اور جس نے کپڑا باندھ کر غسل کیا، اور کپڑا باندھ کر غسل کرنا افضل ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لوگوں کی نسبت زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کی جائے،
انسان شرمیلا ہوتا ہے، نہیں شرماتا ہے دوسرے سے جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ سے حیا کی جائے۔ تو افضل چیز یہ ہے کہ کچھ کپڑا جو ہے آدمی ڈال لے، کوئی بھی گمچھا، رومالی، انڈر ویئر جو بھی کر کے، تو وہ افضل طریقہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ننگے میں نہانا جائز مگر سطر ڈھانکنا افضل قرار دیا ہے، اور اس باب میں 2 احادیث بیان کیے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کا کہ تنہائی میں غسل کرنا، اور دوسرا ایوب علیہ السلام کا کہ تنہائی میں ایکانت میں ننگے غسل کرنا۔ اور یہ واقعات بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یعنی کہ اس کی تردید نہیں کی، جب حدیث میں اس چیز کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خلوت میں جو ہے غسل کیا جو ہے، اور اس میں کی کنم سے جو ہے تنہائی میں، اور ایوب علیہ السلام نے کیا تو انہوں نے بنا کپڑے کے بھی کیا، تو آپ نے اس پر کوئی تردید نہیں کی کہ نہیں تم بغیر کپڑے کے نہیں کرنا اور کیا ہے۔ تو اس سے یہ دلیل پکڑے کہ آپ بغیر کپڑے کے بھی آپ جو ہے غسل کر سکتے ہیں، لیکن افضل ہے کہ کپڑا پہن کر کے کرنا چاہیے۔ اس کا دلیل کیا؟ سیدنا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو گھر کے صحن میں غسل کرتے دیکھا تو فرمایا بے شک اللہ شرم کرنے والا، بردبار اور پردہ پوش ہے، جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو وہ سطر ڈھانپے اگرچہ وہ دیوار کی اوٹ کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر جب بھی وہ غسل کرے تو اس غسل کے وقت میں کہ وہ کپڑا پہن کر کے غسل کرے، اور اگر کسی وجہ سے اگر وہ بنا کپڑے کے بھی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، اب اسی تھوڑا سا طہارت کے تعلق سے کچھ مسائل اور ہیں جو ہمارے آپ کے جو ہے روزمرہ کی زندگی میں وہ درپیش ہوتے ہیں کہ کیا بغیر وضو کیے تلاوت قرآن مجید کیا جا سکتا ہے؟ کہ کوئی انسان قرآن پڑھ رہا ہو، کیونکہ کبھی کبھی بنا وضو کے آپ قرآن چھوئیے یا پڑھیے تو لوگ بول پڑتے ہیں کہ ارے آپ بغیر وضو کیے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، بغیر وضو کے قرآن چھو رہے ہیں، یا اس تعلق سے۔ تو اس میں جو ہے تو اس تعلق سے آئیے قرآن مجید کے سورہ مزمل اور آیت نمبر 20، سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن سے جو میسر ہو پڑھو، قرآن سے جو میسر ہو پڑھو۔ اس میں یہ نہیں واضح کیا، یہ نہیں حکم دیا ہے کہ وضو کے بغیر نہ پڑھو۔ تو یہ بات ہے۔ دوسری چیز جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اس کے تعلق سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کی، پھر لٹکے ہوئے مشکیزہ کی طرف بڑھے، وضو کیا اور نماز شروع کر دی۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کرنے سے پہلے قرآن مجید کی جو ہے سورہ آل عمران کی 10 آیتوں کی تلاوت کی، تو اس وقت آپ وضو نہیں کیے تھے، اس کے بعد آپ نے وضو کی اور نماز شروع کر دی۔ تو اس حدیث پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب کام کیا ہے کہ بابو قراءۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ، یعنی بے وضو ہونے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ تو یہ بات تو مسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے وضو بھی ہوتے تھے۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جب ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، ذکر میں قرآن کا پڑھنا بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وضو سے ہوتے تھے، کبھی وضو سے نہیں بھی ہوتے تھے۔ تو یہ تمام چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بغیر وضو کے بھی قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ جو ہے کہ قرآن بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے ایک چیز اور ہے کہ جب کبھی عورتوں کے تعلق سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر عورتیں جو ہیں ماہواری کے سمے میں ہوں، حائضہ ہوں، تو اس وقت میں وہ کیا قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں؟ کیا وہ قرآن کو پڑھ سکتی ہیں؟ تو اس پر جو ہے یہ یاد رہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث کی روایت ہے ابن ماجہ کی کہ حائضہ اور جنبی جو ہے قرآن سے کچھ بھی نہ پڑھیں۔ یہ حدیث لوگ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ حدیث ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو حائضہ عورتیں ہیں یا جو جنبی ہے وہ قرآن میں سے کچھ پڑھے نہ۔ تو اس حدیث کے تعلق سے سمجھ لیں کہ اس کی سند میں
اسماعیل بن عیاس ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ جب یہ شخص حجازیوں سے کوئی روایت بیان کرے تو قابل اعتماد نہیں ہوتی، یہ روایت حجازیوں ہی سے ہے۔ اور دوسری سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دارقطنی کی حدیث ہے کہ حائضہ اور نفاس والی عورتیں قرآن سے کچھ نہ پڑھیں۔ تو یہ جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ حدیث بھی ٹھوس ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے۔ اس کی سند میں محمد بن الفضل ہے جسے محدثین نے متروک الحدیث بیان کیا ہے، قرار دیا ہے۔ یہ احادیث گڑھنے کا بھی اس کے اوپر الزام ہے کہ یہ شخص جو حدیثوں کو گڑھتا بھی تھا۔ یہی حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ اس کی سند میں یحییٰ بن ابی انیسہ ہے اور یہ کذاب ہے، یہ شخص جو ہے یہ جھوٹا ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے ان دونوں احادیث کے بارے میں لکھا ہے کہ ان دونوں حدیثوں کو حائضہ عورت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی ممانعت کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا، اور بغیر دلیل کے اسے حرام نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک کوئی دلیل نہ ہو تب تک اس کو آپ حرام قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو دو حدیث جو بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ کی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے لے کر ابن ماجہ کی یا جبیر رضی اللہ عنہ سے لے کر دارقطنی کی، تو یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، اور ضعیف روایت جو یہ حجت دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ تو اس میں جو ہے اچھا علامہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ایسی عورت قرآن کو چھو نہیں سکتی، زبانی پڑھ سکتی ہے، لیکن مجھے اس کی کوئی دلیل نہیں ملی۔ انہوں نے بھی اپنا جو فتویٰ دیا اس میں کہا کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حائضہ ہو تو وہ قرآن کو چھو نہیں سکتی ہے، ہاں زبانی پڑھ سکتی ہے، لیکن نہ چھونے کی بھی مجھے کوئی دلیل نہیں ملی ہے۔ تو انہوں نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے۔ تو اس پر یہ جو لوگ کبھی کہتے ہیں قرآن کو طاہر کے سوا کوئی نہ چھوئے، اس بات پر بھی جو لوگ دلیل جو پکڑتے ہیں تو اس پر استدلال کرنا درست نہیں، کیونکہ اللہ طاہرون کا مطلب بخاری کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو ہے وہ متعین کرتی ہے کہ اس کا مطلب ہے مومن کے سوا قرآن کو کوئی نہ چھوئے۔ تو اس کو یہاں پر یہ جو ہے آیت کو لا کے پیش کرنا کہ جو ہے کہ یہ پیش کرنا کہ نہیں جو ہے اگر کوئی حائضہ ہے یا کوئی جنبی ہے تو قرآن کو نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ بہرحال مختصراً ان تمام احادیث کے روشنی میں اور اس سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے اور اہل علم کی اس مسئلے میں جو ہے مختلف رائے بھی ہیں، لوگوں کے نزدیک جو ہے الگ الگ رائے ہیں۔ امام بخاری، امام ابن جریر طبری، امام ابن منذر، امام مالک، امام شافعی، امام ابراہیم نخعی، ان سب کے نزدیک حائضہ عورتوں کے قرآن کی تلاوت کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، اور صحیح بات بھی یہی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں کوئی صریح اور صحیح دلیل موجود نہیں جس میں حیض والی عورت کو قرآن مجید کی تلاوت سے روکا گیا ہو۔ تو پتہ یہ چلا کل ملا جلا کر کے کہ اگر کوئی عورت جو ناپاکی کے دور سے گزر رہی ہو تو وہ جو ہے قرآن مجید کو پڑھ سکتی ہے، تلاوت کر سکتی ہے، اس کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ قرآن کو پڑھ نہیں سکتی ہے، وہ پڑھ سکتی ہے۔ اور ہمیں جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ ان چیزوں سے جو ہے اس پر بہت زیادہ تکرار نہیں کرنا چاہیے، اور اس پر بہت زیادہ آپس میں جو ہے اختلافات نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے آج کل ہوتا کیا ہے کہ جب کبھی دیکھیں کہیں باہر آپ نکلیں، کبھی چائے کے ہوٹل میں بیٹھ گئے، کبھی بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپس میں دوست یاروں میں بیٹھے ہیں، تو لوگ بیٹھ کر کے اس طرح سے باتیں، اس طرح کے مسئلے بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ پوری تحقیق کر کے بیٹھے ہیں، یا اگر آپ انہیں قرآن حدیث سے کوئی صحیح بات بتائیں تو وہ یہ جاننے کی جستجو بھی نہیں کرتے ہیں کہ اچھا چلیے دکھائیے کہاں لکھا ہے، اگر صحیح بات ہو تو ہم مانیں گے۔ یہ اس کی بھی خواہش نہ ظاہر کرتے ہیں نہ اس کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں ہر بات کے لیے یہ بار بار کہا جا چکا ہے، کہا جاتا رہتا ہے کہ ہمیں ہر بات کی دلیل کے لیے یہ چاہیے کہ بھائی اللہ کے قرآن میں کیا کہا ہے وہ بتائیے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا موجود ہے یہ بتائیے۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہو ہر مسئلے پر بس وہی ہماری پیشانی کا جھومر بنے گا، بس وہی ہمارے لیے لاہے عمل ہوگا، بس وہی ہمارے لیے عمل کے لیے جو ہے حجت و دلیل ہوگی، اور اس قرآن اور حدیث کے علاوہ اگر کوئی بات ہو تو نہیں مانی جائے گی۔ اب اس میں یہ کہنا کہ ایسا تو ہوتا ہے، ایسا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ہم نے تو ایسا ہی دیکھا ہے،
چاروں ہر طرف جو لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے، ایسا ویسا یہ سب کچھ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے جو ہے اندر سورہ محمد آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی عمل ہو اللہ اس کے رسول سے ثابت ہو۔ اگر اللہ اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے، پھر اگر ہم عمل کریں، وہ کسی تعلق سے، نہانے کے، غسل کے تعلق سے، کھانے پینے کے، وہ جو نماز کے تعلق سے، وضو کے تعلق سے، تیمم کے تعلق سے، روزہ کے، زکوٰۃ کے، حج کے، نکاح کے تعلق سے، لباس کے تعلق سے ہو، ملاقات کے تعلق سے ہو، صلہ رحمی کے تعلق سے ہو، کسی کے حقوق العباد کے تعلق، کسی بھی مسئلے میں ہو، وہ چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ لے کے بڑے سے بڑے مسئلے تک ہے، سب چیز میں ہمیں رہنمائی کے لیے دیکھنا ہوگا، تو وہ دیکھنا ہوگا اللہ کے قرآن کی طرف، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف۔ ہم نے قرآن میں دیکھا، ہم نے حدیث میں دیکھا، ہم نے اس سے پتہ کیا، پایا، مل گیا تو لبیک، اس کے اوپر حاضر ہو جانا ہے۔ نہیں ملتا ہے، کتنے لوگ اس کے اوپر کرنے والے ہوں، کتنے لوگ اس کو کہنے والے ہوں، اس کو سائڈ کر دینا چاہیے، اور اس پر کوئی جو ہے تو میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے غسل کے تعلق سے کہ ارے ایسا آپ تو نئی نئی چیزیں بتا رہے ہیں، ارے آپ نے تو ایسا بتا دیجیے، بھائی بتائیے عورت ناپاک ہے تو اس میں قرآن کیسے پڑھ سکتی ہے؟ ارے ایسا تو کبھی ہم نے نہیں سنا، ارے آپ لوگ بنا وضو کے قرآن جو ہے چھو لیتے ہیں، بنا وضو کے قرآن پڑھ لیتے ہیں، ارے یہ کوئی بات ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا، نماز کے لیے دیکھیے وضو تو جو ہے ضروری۔ ارے بھائی، ضروری جس چیز کے لیے جو ہے وہ اللہ اس کے رسول نہ بتائیں گے، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو چیز ہے بس اتنا ہی مان لے، وہی کافی ہے۔ اتنا ہی لوگ نہیں کر پاتے ہیں، نہیں کرتے ہیں۔ آپ قرآن حدیث کو مان لیں، وہی کافی ہے ہمارے لیے، اس سے کوئی زیادہ کی ضرورت ہم کو نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں لوگوں کے اندر کیا پھیلا، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کس طرح سے کرتے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں بنتی ہے۔ تب ہم نے سمجھ لیا، ہم جان لیا کہ مسنون طریقہ، سنت کا طریقہ جو غسل کا ہو وہ یہ ہونا چاہیے جو ابھی آپ کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا، جو عورتوں کے تعلق سے ہے، جو مردوں کے تعلق سے، اور مختصراً جو کچھ چھوٹی چھوٹی جو ہے کچھ اور باتوں کے جو مختصراً اسی میں آ گئی کہ ہاں وہ جو ہے تلاوت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، یا مطلب کس طرح سے، تو تمام طرح کے اور بھی اس کے اوپر مزید بہت تفصیلات قرآن حدیث کے اندر موجود ہیں۔ ان تفصیلات کے لیے ابھی یہاں پر وقت نہیں ہے، انشاءاللہ جب یہ آپ جسے آپ نے جاننا ہو آپ آئیں، اسلامک ریسرچ اینڈ دعویٰ سینٹر ٹرسٹ کے اندر آئیں، ڈی سی کے اندر آئیں، آپ آفس میں آئیں، لائبریری میں آئیں، بیٹھیں، گفتگو کریں، انشاءاللہ جو آپ کو ضرورت ہوگی، جو آپ کو جاننا ہوگا، انشاءاللہ آپ کو تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں آپ کو دکھایا بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ میں نے کہا اس میں جو حق ہے وہ تیری جانب سے ہے، کہنے سننے میں کوئی بھول چوک ہو، کوئی نغزش ہوئی ہو تو میرے نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے رہی، اس کے لیے تو مجھ کو معاف کر بار لہا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان پہ رکھ، قرآن و سنت پہ رکھ، اور جب موت دیتی نہیں رہوں وہ چلتے ہوئے شہادت کی موت دے کے اٹھا۔ اے اللہ ہم سب کو، میں اپنے اہل و عیال کے جنت الفردوس عطا کر، جنت الفردوس عطا کر، جنت الفردوس عطا کر، جہنم کے عذاب سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، فتنہ دجال سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، فتنہ دجال سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، فتنہ دجال سے بچا۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کو کہا ان کی بھی جائز دعاؤں قبول فرما۔ اے اللہ جیسے تو نے ہمیں یہاں ملایا، اسے مرنے کے بعد ہم سب کو، میں اپنے اہل و عیال کے، ہماری ملاقات جنت الفردوس میں بھی کرا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔